کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. بولو گے آمین. مگر جس کے کان ہے وہ سن لے. اگر آج آپ فیتھ کے ساتھ آپ نے ریسیو کر لیا تو میں کہتا گواہی آج آپ کا حصہ ہوگی اس کے نام سے. جو ہیلنگ لینے آئے اور آپ کا حصہ ہوگی اس کے نام سے. مگر جو دیکھتے ہو نا سالوں سے غریبی آج نہیں رہے گی اس کے نام سے. وہ نشے جو آپ دیکھتے ہو نا آپ نہیں رہیں گے اس کے نام سے. کیوں؟ بائبل کہتی ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. ہاللیلویا. اب مجھے بتاؤ بائبل کون سے کان کہہ رہی ہے اس جگہ پہ؟ بائبل کہتی ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. کون سے کان؟ یہ جو زہری نظر آ رہی ہے کان. ہاں خدا نے ہمیں 2 کان دیے. یہ کان جس سے آج کیا کرنا ہے؟ کلام سننا ہے ان کانوں سے اور اپنے دل میں رکھنا ہے. ہاللیلویا. ایسا نہیں کرنا کہ ایک کان سے سن کر اور دوسرے سے کیا کرنا ہے؟ نکال دینا. نہیں. کلام کو سننا دل میں رکھنا جب ٹائم آئے موقع ہے اس کلام کو بیان کرنا. ہاللیلویا. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. کون سے کان؟ روح کی کان. بولو آمین. اپنی آنکھوں کو بند کرو اور کہو خداوند تو مجھے روح کے کان دے. بولو بولو کہو خداوند سے خداوند تو مجھے روح کے کان دے. ہاللیلویا. تیرے کلام کو سنوں اس پہ عمل کروں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کتنے لوگوں نے مکاشفہ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ مکاشفہ نئے عہد نامے کی آخری کتاب جسے یوحنا عرف نے لکھا. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اب بولو ہاللیلویا. کتنے لوگ اس کتاب کو پڑھنے سے ڈرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. کیونکہ اکثر لوگوں نے میں سنا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنا نہیں چاہیے. مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہوا ہے. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں اور اس کی تیسری آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولو اسے. میں آپ کو کلام مقدس میں سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کتاب کو اس نبوت کی کتاب کو کتنا پڑھنا ضروری ہے. اور بائبل کہتی ہے اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا پہلا باب اس کی تیسری ہے. بائبل کہتی ہے اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور اس کے سننے والے. اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے. اب بولو گے آمین. اب ان کے واسطے بولو آمین. اور مدرسو بائبل کی کہن رہی تھے بلکہ اس کتاب کو پڑھنے والا. پہلے نمبر پہ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ روکتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے. یہ تو نبوت کی کتاب ہے, یہ خدا کا الہام ہے, آپ پڑھو گے. اور بائبل کیا کہتی ہے اس کتاب کو پڑھنے والا پھر اس کتاب کو سننے والا. اب دیکھو بائبل کیا کہتی ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اب یہ خدا کا کلام ہے اور بہت سارے لوگ اسی کلام کو پڑھنے سے اور سننے سے روکتے ہیں. لیکن بائبل ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ بائبل کہتی ہے اس کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہے. بولو گے آمین. میں کہتا ہوں آج آپ مبارک ہو اس کے نام سے, آپ مبارک ہو اس کے نام سے, اور آپ بلند ہو اس کے نام سے. کیوں بائبل کہہ رہی ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے اس کتاب کو پڑھنے والا پھر سننے والا پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنے والا وہ مبارک ہے. ہاللیلویا. اس کو پڑھنا ہے. آپ بلیسڈ ہو اس کے نام سے, اور آپ بلیسڈ ہو اس کے نام سے. اور اس کتاب کو لکھا کس نے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ اس کتاب کو یوحنا عارف نے لکھا. بولو گے ہاللیلویا. کون یوحنا عارف کون تھا؟
یسوع مسیح کا لاڈلا شاگرد، جسے یسوع مسیح بہت انتہائی پیار کرتے تھے، اور مکاشفہ کے بھید، آنے والی باتیں جو کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں، یسوع مسیح نے ظاہر کر دیا کس پہ؟ اپنے بندہ کے اوپر، اپنے شاگرد کے اوپر۔ ہاللیلویہ! اتنا پیار کرنے والا کہ سارے شاگرد چھوڑ گئے ہیں یسوع مسیح کو صلیب کے نیچے، صلیب کے اوپر یسوع مسیح لٹکے ہوئے ہیں، اور سارے شاگرد یسوع مسیح کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک جو محبت کرتا تھا یسوع مسیح کے ساتھ، اتنی محبت کہ صلیب کے نیچے اکیلا کھڑا ہے۔ ہاللیلویہ! اور آج آپ کی محبت ظاہر ہو رہی ہے اس کے نام سے۔ آمین! اونچا بولو، اسے آمین اونچا بولو۔ یہ محبت ہے، گرمی میں، سردی میں، کیسا بھی موسم ہے، آپ کھڑے ہو، اڑے اور کھڑے ہو، میں کہتا ہوں بلیسنگ آپ کی اس کے نام سے۔ آمین اونچا بولو۔ بلیسنگ آپ کی ہے اس کے نام سے۔ کیوں؟ وہ کھڑا تھا، دکھوں میں بھی کھڑا تھا، تکلیفوں میں، کیسے؟ یسوع سے پیار کرتا تھا۔ ہاللیلویہ! آپ کی محبت ظاہر ہونی چاہیے اس کے نام سے۔ جب آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو نا، تو پھر اسے دکھانا ہے، اسے بولنا ہے، اسے شو کرنا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اور مکاشفہ کی یہ کتاب جب ہم پڑھتے ہیں، اور شروع ہی میں جب خدا کا کلام یوحنا عرب نے لکھنا شروع کیا، تو خداوند اپنی کلیسیاؤں سے ناراض ہے، اپنی کلیسیا سے ناراض ہے، خداوند آپ سے ناراض ہے، خداوند کلیسیا سے ناراض ہے، اور اس جگہ پہ بیان کرتا ہے، جگہ جگہ خداوند شکایت کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، اور 7 جگہ کے اوپر یسوع مسیح 7 کلیسیوں کے ساتھ ناراض ہے۔ اور آج خداوند آپ جو ہم اس کی کلیسیا ہے، آج ہم نے بھی پرکھنا ہے کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم کمزور ہیں، کہاں پہ ہم خدا کے وعدوں کو پورا نہیں کر رہے، کہاں پہ ہم تھوڑے ہیں، کہاں پہ خداوند جو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں لیکن ہم نہیں بڑھ رہے۔ جب آپ میرے ساتھ نکالو گے بائبل کو، غور سے سننا، دونوں کانوں سے اور روحانی کانوں سے۔ ہاللیلویہ! غور سے سنیے گا، تو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں مکاشفہ 2 باب اور اس کی 4 ایسے میں پڑھتا ہوں۔ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے، بائبل کہتی ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال رکھ کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر، پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کام سے نفرت کرتا ہے، جن سے میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ بولو گے آمین؟ پھر ان کے بعد سے بولو آمین، پھر بولو آمین۔ ہاللیلویہ! اس جگہ پہ کلام لکھا گیا اور کہہ رہا ہے، خدا کا کلام کہہ رہا ہے مجھے تم سے ایک کیا ہے؟ شکایت ہے۔ اور میں کہتا ہوں شکایت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو، جو آپ کے ساتھ بہت محبت کرے اس کے ساتھ شکایت ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کئی جگہ پہ اسے انوائٹ کرو اور وہ اس جگہ پہ نہ آئے، فار ایگزامپل اگر آپ کا برتھ ڈے ہے اور آپ کو کوئی وش ہی نہ کرے، آپ کی سالگرہ ہے، آپ کا برتھ ڈے ہے اور آپ کو کوئی وش ہی نہ کرے، تو آپ کو کیا ہوگی؟ ان سے کہتے ہیں میرا دوست ہے، میری سہیلی ہے، میرا عزیز ہے، انہوں نے کہتا ہے میرا بھائی ہے، اور آپ کو وش ہی نہیں کر رہا ہے۔ اس جگہ پہ کہہ رہا ہے مجھے تم سے ایک شکایت ہے کہ تو نے مجھ سے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ کون سی پہلی سی محبت ہے؟ یہاں پہ یسوع مسیح کون سی شکایت کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے ایک شکایت ہے؟ کلیسیا آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہے جیسس صاحب، وہ کہہ رہا مجھے تم سے شکایت ہے کہ تو نے مجھ سے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ سوچ
یاد کر جب تو نے بپتسمہ لیا تھا، یاد کر جب تو راتوں کو پرے کرتا تھا، یاد کر اس وقت کو جب 3 بجے اٹھ کر تو پرے کرتا تھا، یاد کر جب صبح کام سے جانے سے پہلے تو میری حضوری میں آتا تھا، یاد کر جب تیری بیبی ہونے والا تھا تو میری حضوری میں آیا تھا، ہاں وہ پریشانی میں تھا، دکھ میں تھا، میں نے تجھے بلیس کیا اور تو مجھے بھول گیا، تو واپس انہی کاموں میں چلا گیا، وہی دنیا داری کے کاموں میں، ہاں وہی سنساری کاموں میں تو واپس چلا گیا۔ کہتا مجھے تم سے ایک شکایت ہے، تجھ سے ایک شکایت ہے کہ تو نے مجھ سے پہلی سی محبت چھوڑ دی، کہ جب تو نے بپتسمہ لیا تھا تو نہیں تھا دیکھتا کہ دن ہے رات ہے، تو خدمت کے کاموں میں لگا ہوا تھا، تو کچھ کرنا چاہتا تھا، تو چاہتا تھا کہ خداوند کے لیے میں کچھ کروں، میں کچھ بڑا کروں، کچھ بڑے پیمانے کے اوپر جا کے خداوند کے لیے کچھ کروں، میں بہت سے روحوں کو بچانے والا بنوں۔ لیکن آج بتا مجھے تم سے ایک شکایت ہے، تیرا وہ پلان کہاں پہ ہے، تیری سوچ کہاں پہ ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ میں نے آپ کو کتنی بار بتایا کہ بائبل کہتی ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہو نا، جو آپ دیکھو گے، پرے میں بیٹھو گے، آپ جو دیکھو گے خداوند وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے نام سے، آمین اونچا بولو اس کے نام سے، جو آپ دیکھو گے خداوند اسے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں کہتا ہے ایک بہن کے پاس اگر بیبی نہیں تو میں کہتا کتنے وٹ ایور ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، کیسے علاج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، یہ بھی میڈیسن یہ بھی میڈیسن کچھ بھی ہے، میں کہتا اگر تو نے دیکھ لیا پرے میں بیٹھ کے اس بیبی کو تو میں کہتا خداوند تجھے بیبی لازمی دے گا اس کے نام سے، لازمی دے گا اس کے نام سے، دیکھنا ہے منہ میں دیکھنا ہے۔ لیکن کیا کہہ رہا وہ کہتا مجھے تم سے ایک شکایت ہے، اور تیرے وعدے جو ڈیلیگیشن تھی تیری میرے ساتھ وہ تو ختم کر چکی ہے، ہاں ڈیلیگیشن تو نے کیا کہا تھا کہ خداوند 3 ٹائم تیری حضوری میں آؤں گا اور آؤں گی، لیکن اب تو نہیں آتی، اب تو نہیں آتا میری حضوری میں، خداوند تو نے کہا میں ٹائٹ دوں گا، میں 10واں حصہ تیرے گھر میں لے کے آؤں گا، اب تو نہیں لے کے آتا، تو پھر گیا ہے، تیری محبت کم ہو گئی ہے، تو واپس انہی دنیاداری کے کاموں میں چلا گیا ہے، واپس وہی جاب، ہاں بلکہ ایک نہیں ان 2 جاب کر رہے ہیں، کیوں؟ کارڈے سرکٹ پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بچے بھی پالنے لے، ایکسکیوز کرتے ہیں ہم خداوند کے آگے، میں کہا کوئی ایکسکیوز نہیں مانتا خدا، آپ خداوند کے آگے ایکسکیوز کرو گے وہ آپ کے ایکسکیوز نہیں مانے گا، ایکسکیوز خداوند نہیں مانتا، خداوند میرے بچے نہیں پڑھن دے، ہاں میرے بچے آج نہیں کھا رہے، خداوند ایکسکیوز نہیں، خداوند کہتا تو میری حضوری میں آ اور میرے پاس آ، میں تیرے تھوڑے کو بلیس کروں گا اس کے نام سے، آمین اونچا بولو، وہ کہتا ہے تیرے تھوڑے کو بلیس کروں گا جو تیرے پاس ہے۔ جب آپ اس بائبل کو پڑھتے ہو نا اسی حصہ میں وہ کہتا ہے جو تیرے پاس ہے نا اسے تھامے رہ، پکڑے رکھ، جو تیرے پاس تھوڑا ہے نا اسے پکڑے رکھ اور میرے ساتھ وفادار رہ، میں تجھے بوتے کا مالک بناؤں گا اس کے نام سے، کہتا ہے بوتے کا مالک بناؤں گا اس کے نام سے، بولو گے ہاللیلویہ۔ میں کہتا اگر آج 13,000 سیلری ہے آپ کے پاس، آپ کی میں مثال دے رہا ہوں، اگر آج آپ کی 13,000 سیلری ہے، اگر آج آپ وفادار ہو اور آپ اسے ٹائم دے رہے ہو، میں کہتا وہ 13 لاکھ سیلری کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے نام سے، اور آمین اونچا بولو اس کے نام سے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ پاور رکھتا ہے، لیکن آج ہم نے خداوند کو بہت چھوٹا کر دیا ہے، یسوع کو ہم نے بہت چھوٹا کر دیا، ہم وہ دیکھ نہیں پا رہے جو اونچائیاں خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہے، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے، کیوں؟ ہماری محبت کم ہو چکی ہے۔ اور دیکھ جب تو مصیبت میں تھا، جب تو غریبی میں تھا، جب تو ٹکڑوں کے اوپر پل رہا تھا اور خداوند سے کہہ رہا تھا خداوند میں تیرے ساتھ وفادار ہوں گا، وفادار رہوں گی، بتا میرے پاس جاب نہیں ہے، اب مجھے دے خداوند، ہونے کی کر رہے ہیں، اب تو جاب کی فکر، اب تو سنڈے کو بھی چرچ نہیں آ رہی، نہیں آ رہا، تجھے جاب کی فکر ہے، اے خداوند میرے جاب میری سیلری نہیں ہے، کٹا نہیں، تجھے اپنی جاب کی فکر ہے، تجھے زیادہ محبت اپنی اب جاب کے ساتھ ہے نہ کہ خداوند کے ساتھ۔ تم سے ایک شکایت ہے، یسوع سے پتا کیا کہا؟ یسوع سے کہا اگر تم اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دے گا تو تم میرے لائق نہیں ہے۔ یسوع نے کہا تم مجھ سے پیار کر، وہ غیور خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ غیرت رکھنے والا خدا ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح سے زیادہ اپنی نوکری کو
ترجیح دو گے وہ نوکری جاتی رہے گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اگر آپ یسوع مسیح سے زیادہ ترجیح اپنے گھرانے کو دیں گے, میں کہتا ہوں آپ کی عزت نہیں ہوگی. جب عزت دینی ہے تو یسوع مسیح کو دینی ہے. بولو گے ہاللیلویہ, اونچا بولو ہاللیلویہ. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کہ میری بیٹی میری حضوری میں آ تو آ اس کی حضوری میں بیٹھ, لیکن کیا کیا ہے آج ہم چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں. ہاں ہم اپنے آپ کو ہم نے بہت بیزی کر لیا ہے. ہاں ہم نے اپنے آپ کو بہت بیزی کر لیا ہے. ہاں سنڈے کا دن ہے لیکن کیا ہے ہم نے اس شادی پہ جانا لازمی. ہاں اس رشتہ دار کو ضرور خوش کرنا ہے. خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوئے, جیزس ناراض ہوتا ہے تو ہو. میں کہتا ہوں آپ سنڈے میٹنگ کو مس کر کے ہم جب دوسرے لوگوں کو خوش کرو گے تو میں کہتا ہوں وہی لوگ آپ کی بےزتی کریں گے, عزت نہیں کریں گے. مگر جو چیز آپ چھوڑو گے نا یسوع مسیح کے لیے, میں کہتا ہوں وہ اسے دگنا کرے گا اس کے نام سے, وہ اسے دگنا کرے گا اس کے نام سے. کیا جو چیز آپ یسوع مسیح کے لیے چھوڑو گے تو وہ اسے دگنا کرے گا. ہاللیلویہ, ان کا بولا ہاللیلویہ. لیکن اگر جو چیزیں آپ یسوع مسیح کو چھوڑ دو گے اور ان چیزوں کو پکڑنے کے لیے اس دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہو, ان رشتے داروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو, ان دوستوں کے پیچھے لگے ہوئے, ایک دن ایسا آئے گا وہ ایسے آپ کو چھوڑیں گے تو پھر اسے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. کرنے ہوگے اکیلے کھڑے ہوگے. میں کہتا جب ہم دنیا چھوڑ گئے اگر یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے تو میں کہتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا وہ ہجوم آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اس کے نام سے. اے آمین, اونچا بولو اس کے نام سے. آمین, اونچا بولو اس کے نام سے. بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. میں کہتا سن لو آج روحانی گلا دے نال. اگر یسوع مسیح کی آپ عزت کرو گے تو آپ کی عزت کو ملٹی پلائی کرے گا اس کے نام سے. اگر آپ کے گھر میں آپ کی عزت ہوگی اس کے نام سے, آپ کے علاقے میں آپ کی عزت ہوگی اس کے نام سے, آپ کے رشتے داروں میں آپ کی عزت ہوگی اس کے نام سے, آپ کی جاب کے اوپر آپ کی عزت ہوگی اس کے نام سے. لیکن اگر یسوع مسیح نے چھڈ کے کسی نوکری میں پانے کی کوشش کی تھی, کسی اسٹڈی میں حاصل کرنے کی کوشش کی تھی, مگر وہ کر تو لوگ لیکن وہ رزلٹ نہیں آئے گا اس کے نام سے, نہیں آئے گا. اس لیے وہ کہتا ہے تو نے مجھ سے پہلی سی محبت چھوڑ دی. جب ہم بپتسمہ لیتے نا, جب آپ نے لیا تھا میں نے لیا تھا, ہم وعدہ کرتے ہیں خدا سے, خداوند ہم تیرے چپت ہیں, خدا مجھے روحانی برکتیں دے, خداوند میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, خداوند میں نے روحوں کو بچانا ہے, خداوند میں آخر تک میں وفادار رہوں گا تیرے ساتھ, میں جان دینے تک وفادار رہوں گا. وہ تو کہتا ہے ہاں وفادار ہو, وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, وہ تو چاہتا ہے آپ کو بلیسنگ دینے کے لیے. کیا کہتا ہوا اینڈ پہ بائبل میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں, اس زندگی کے درخت میں سے جو خداوند کے فردوس میں ہے پھل کھانے کے دوں گا. بولو کہ ہاللیلویہ. کون سا پھل؟ تو اگر آپ نے غالب آ گئے, اگر آج تھوڑی سی مصیبت سہلی نا, آپ کو پتا ہے کہ میں اگر دوسری جاب کروں گا تو میرا سنڈے کا چرچ مس ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں ایوننگ میٹنگ اوور ٹائم لگاؤں گا تو اگر فرائیڈے کی میٹنگ مس ہوگی تو آپ کی محبت کم ہوگی. جب آپ چرچ آنا کم ہوگے آپ کی محبت کیسے ظاہر ہوگی؟ کیسے ظاہر ہوگی؟ آپ کی فاسٹنگ سے, آپ کی پریئر سے آپ کی محبت ظاہر ہوگی. بولو کہ ہاللیلویہ. آپ کی فاسٹنگ سے, آپ جب آپ پریئر کر رہے آپ کی محبت ظاہر ہوگی اس کے نام سے. اب دنیا داری کو چھوڑ کے اکیلے تیرے جب تو دعا کرے پشیدگی میں جانا. کیسے دعا کرنا؟ پشیدگی میں جا کے اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر کے میری حضوری میں بیٹھنا اور دعا کرنا, اور اس کا اجر کون دے گا؟ میں تجھے دوں گا. بولو گے ہاللیلویہ. میں تجھے اس چیز کا اجر دوں گا جب تو پشیدگی میں پرے کرے گا. لیکن آج وہ پرے چھوٹی ہوئی ہم سے. جو وعدے کیے ہوئے تھے, جو ہم گھنٹہ پرے کرتے تھے, جو ہم 2 گھنٹہ پرے کرتے تھے, جو خداوند کے حضوری میں ہم ٹائم کو سپینڈ کرتے تھے, اب وہ پرے چھوٹی ہوئی ہے ہماری. اس لیے وہ کہتا ہے مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے, کہتا اوور کم ہو, غالب آ ان چیزوں کے اوپر, غالب آ, دوبارہ سے کھڑا ہو میرے لیے, دوبارہ سے پرے کرنا شروع کر دے, دوبارہ سے روزہ رکھنا شروع کر دے. بولو کہ ہاللیلویہ. دوبارہ سے کھڑا ہو, کہتا دوبارہ سے کھڑا ہو.
اوور کم کر، میں تجھے حیات کے درخت کے پاس لے کے جاؤں گا، اور حیات کے درخت میں سے وہ پھل جو ہمیشہ کے لیے تو تجھے قائم رکھے گا، ہمیشہ کے لیے تجھے زندہ رکھے گا، میں تجھے وہ کھلاؤں گا۔ بولو گے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا پیدائش کی کتاب کو، جب آپ پڑھتے ہو اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب آدم اور ہوا نے اس پھل کو کھا لیا جو خداوند نے منع کیا تھا، اس پھل میں سے تو نہیں کھانا، تو پھر کیا کیا خدا نے کہا کہ اب جاؤ، جو حیات کے درخت، جو باغ کے درمیان میں ایک درخت لگا ہوا ہے، حیات کا درخت، بولو ہاللیلویا، حیات کا درخت، اس کے چاروں طرف 16 تن تلوار لگا دو اور کروپی کھڑے کر دو۔ کون کھڑے کر دو؟ کروپی فرشتے کھڑے کر دو، آگ والے فرشتے وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ بولو کہ ہاللیلویا۔ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ ابھی انہوں نے یہ پھل کھایا اور بعد میں گناہ کر کے ابھی دوبارہ سے اس پھل میں سے کھا لیں اور یہ ہمیشہ تک زندہ رہے۔ خدا کہتا ہے وہ پھل ابھی میرے پاس ہے، تو اگر تو نے میری ساتھ محبت کو قائم کر لیا، اگر دوبارہ سے تو کھڑی ہو گئی، وہ برا دیکھنا تو نے چھوڑ دیا، وہ ڈرامے دیکھنا تو نے چھوڑ دیے، وہ مووی دیکھنا تو نے چھوڑ دی، اور دوبارہ سے تو اسی محبت میں قائم ہو گیا، ہو گئی، تو وہ پھل تیرے لیے رکھا ہوا ہے اس کے نام سے۔ جو فردوس میں پھل تھا وہ میں نے تیرے لیے رکھا ہوا ہے، اوور کام کر لے۔ کہتے غالبا، ہم بہت شوق کے ساتھ ایک آیت کو بولتے ہیں، لوکا کی I think 10 باب اس کی 19 آیت ہے، اور اس میں لکھا ہے دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا کہ تو سانپوں اور بچھوؤں کو کچلے اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہے۔ بولو گے آمین۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ اس جگہ پہ یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہا ہے مجھے تم سے ایک شکایت ہے کہ تو نے مجھ سے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اپنی محبت کو بحال کر، اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کر۔ تو جب تو کھڑے کرے گی اپنے آپ کو، وہ پاپ چھوڑ دے، وہ پاپ جو پوشیدگی میں تو کرتا ہے، کرتی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ وہ چوری جو تو کرتی ہے، کرتا ہے، اسے چھوڑ دے۔ وہ برا دیکھنا، برا سننا چھوڑ دے۔ مجھے تجھ سے کی شکایت ہے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دوں گا، لیکن تو دوبارہ سے انہی چیزوں میں واپس چلے گی۔ کیونکہ پولس کیا کہتا ہے؟ پولس کہتا ہے دنیا کی عام شکل نہ بنو، فقط عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلتے جاؤ۔ بولو گے ہاللیلویا۔ تو غالب آ، اوور کم کر ان چیزوں کے اوپر، شیطان کے اوپر غالب آ، ان سوچوں کے اوپر غالب آ۔ وہ سوچے جو تجھے بیٹھنے نہیں دیتی، وہ سوچے جو تجھے چرچ نہیں آنے دیتی۔ چرچ کا ٹائم ہو گیا لیکن ہجے بھی کام لگے ہوئے ہیں، ورشپ گزر گئی ہے، 6 بجے کا چرچ شروع ہوا ہے اور 8 بجے چرچ آ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ادھر تو نے مجھ سے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہے نا، میرے ساتھ تیرا لگاؤ ہے نا، محبت ہے، تو آدھا گھنٹہ پہلے چرچ میں آئے گا، تو آدھا گھنٹہ پہلے چرچ میں آئے گی، تم آگے پہلے دعا کرے گی اور کہے گی خدا مجھے تم سے محبت ہے۔ اسی 8 بجے آنڈے چرچ دے وچ، سوچو کی حال ہے آڈا ہوں 8 بجے چرچ دے وچ آنڈے ہیں اور 8 بجے چرچ آ کے اور خداوند کے گھٹنے ٹیک کے خداوند تو مجھے معاف کر، خداوند تو تیرے نال بڑی محبت ہے۔ خداوند کہتا 6 بجے کا چرچ شروع ہوا ہے، کتنے بجے؟ 6 بجے کا چرچ شروع ہے، 8 بجے آ کے محبت کیڑی محبت اظہار کرنے ہیں۔ ہم خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں، وہ جانتا ہے ہمیں۔ بائبل کہتی ہے وہ دل اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے۔ بولو کہ ہاللیلویا، بولو ہاللیلویا۔ وہ دل اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے۔ ہم خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہم یسوع سے بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی گالی پاری زیادہ منہ پڑے میں اور دوسرے کے ساتھ ناٹ کے چلے کرنے۔ مجھے میری آنکھوں میں چھپ سکتے ہو لیکن خدا کی آنکھوں سے آپ چھپ دے سکتے ہو۔ غالب آؤ چیزوں کے اوپر، غالب آؤ۔ جب آپ غالب آؤ گے، اپنی محبت کا اظہار کرو گے، تو میں کہتا ہوں آپ چرچ میں آؤ گے، جو آپ چاہتے ہو وہ آپ کو پہلے پہلے سجا کے رکھے گا آپ کے لیے۔ جو آپ چاہتے ہو وہ بلیسنگ جو آپ چاہ رہے ہو وہ آپ کے لیے پہلے تیار کر کے رکھے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ ہیلنگ جو آپ سالوں سے چاہ رہے ہو وہ پہلے سے تیار رکھے گا۔ ہاللیلویا۔
ہیلنگ آسان نہیں ہے لینی. اسی لوگوں نے کی سمجھا سی کیا اسی مسیحی ہاں اسی لاڈلی قوم ہاں اسی لاڈلی قوم خدا نے آمین ہے تجھے دے رہا ایزیلی ہیلنگ تہاڈے کول پئی ہے اسی چھویا ہے یسوع مسیح نے 12 سال دی روگ نے تے چھویا سی نا انہیں تے پلہ چھویا سی انہیں شفا مل گئی. کیا ایزی تھا اس کے لیے؟ ہاں کتنی بار میں نے ذکر کیا کہ ایزی تھا ہیلنگ لینا اس کے لیے؟ نہیں. بائبل کا کیا وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کمزوری میں تھی, کمزور ہو گئی تھی, شاید اس سے اٹھا بھی نہ جاتا ہو, ہاں اسے چلا بھی نہ جا رہا ہو, وہ اٹھی پھر بھی ہاں اس کمزوری میں نکلی ہے, تھکی ہاری باہر نکلی ہے, اسے پتا چلا کہ یہاں سے یسوع جا رہا ہے. میں کہتا ہے ہیلنگ آسان نہیں ہے. وہ جانتی تھی کلام کو کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جسے خون بہنے کا روگ ہے تو وہ سنسار کی جائے. کیا کی جائے؟ سنسار کی جائے. اسے پتا ہے کہ جب میں باہر نکلوں گی, جب لوگوں میں جاؤں گی تو لوگ مجھے سنسار کریں گے. وہ پھر بھی اپنے ڈر کے باوجود اس نے ایفرٹ کی, ہاں اس نے ایفرٹ کی, اپنے آپ کو کچھ دکھایا, یسوع کے لیے کچھ کر کے دکھایا اور خدا سے کہا خدا مجھے تجھ سے محبت ہے. اور گھر میں بائبل کیا کہتے ہیں گھر میں اس نے کہا اپنے جی ہی میں سوچ لیا کہ جیسے میں اس کا پلہ چھوؤں گی تو کیا کروں گی؟ ہیلنگ کو پاؤں گی. بولو گے ہاللیلویا ہاللیلویا. تو سے تعریف کر دو یسوع کے لیے. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے ہیلنگ لینا آسان نہیں ہے, بلیسنگ لینا آسان نہیں ہے, برکتیں لینا آسان نہیں ہے. ہاں پہلی دفعہ آؤ گے وہ آپ کو برکت دے گا, وہ اپنا آپ کو دکھائے گا, وہ آپ کو ٹچ کرے گا. بولو گے ہاللیلویا. جو یہاں پہ مسئلہ ہے وہ آپ کو ہیل کر سکتا ہے, وہ آپ کو ڈلیور کر سکتا ہے, وہ آپ کی بیماری کو دور کر سکتا ہے. ہاں خدا کے خادم کے وسیلہ سے, ان کے پیٹ کے وسیلہ سے خدا آپ کو ٹچ کرے گا, آپ کو بحال کرے گا. لیکن آپ نے اپنا فیتھ بھی دکھانا ہے, اپنی محبت بھی شو کرنی ہے. جب آپ اپنی محبت کو شو کرو گے تو میں کہتا ہوں آپ کو بلیس کرے گا اس کے نام سے, وہ آپ کو آگے لے کے جائے گا اس کے نام سے. وہ سپر نیچر پاور جو ہے اس کے پاس ہے وہ میں کہتا ہوں آپ کو ہٹ کرے گا اس کے نام سے. آمین. اونچا بولو اس کے نام سے, آمین. اونچا بولو اس کے نام سے. اور اسی لیے بائبل کہتی ہے, بائبل کہتی ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. کیا کہہ رہا ہے روح کہہ رہا ہے اگر تو غالب آئے گا, ہاں وہ برا دیکھنے کے اوپر تو غالب آ جائے گا. وہ چوک کے اوپر تو جو کھڑا ہو کے برا دیکھ رہا ہے, ہاں کسی کی بہن کسی کی ماں جا رہی ہے اور تو برا دیکھ رہا ہے, اگر تو باز آ گیا تو کہتا ہے اگر تو غالب آیا تو جو زندگی کا پھل ہے نا, حیات کا پھل اس میں سے کھلاؤں گا. کہتا ہے اگر تو نے وہ چوری چھوڑ دی, وہ زناکاری, وہ پاپ جو تو پشیدگی میں کر رہا ہے, اگر تو نے چھوڑ دیا نا تو غالب آ گیا اس کے اوپر, ہاں اپنی کمزوری کے اوپر تو غالب آ گیا, تو کہتا ہے میں زندگی کا ہاں وہ پھل, ہمیشہ زندہ رہنے والا پھل میں تجھے کھلاؤں گا. اس کا وعدہ ہے. ہاللیلویا. اس کا وعدہ ہے. کہتا اگر تو نے اوور کم کر لیا, ہاں تو غالب آ گیا تو میں تجھے بلیسنگ دوں گا اس کے نام سے. بولو گے آمین. بائبل کیا کہتی ہے؟ اسی لیے خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. بولو گے ہاللیلویا. بولو ہاللیلویا. روح کیا کہہ رہا ہے؟ روح وہ جو اندیکھی چیز ہے, وہ بڑی بلیسنگ جو آپ نے دیکھی نہیں, اس کے بارے میں ایک بڑا وعدہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے. ہولی اسپرٹ آج میرے وسیلہ کے ساتھ آپ سے بول رہا ہے اور آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہے, آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آپ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں. آپ کو آپ کے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ہمیشہ زندہ رکھوں گا, تو کبھی مرے گا نہیں, وہ گندک کی جھیل میں تو نہیں جائے گا, دوسری موت تیرے لیے نہیں ہوگی. وہ دوسری موت جو پاپ میں لوگوں نے گزارتے ہیں وہ دوسری موت ان کے لیے ہے. وہ گندک کی جھیل ان لوگوں کے لیے ہے جو شریر ہے, جو پاپ کے اندر مرتے ہیں, جو گناہ کے اندر مرتے ہیں, جو زناکاری کو نہیں چھوڑتے, جو برا دیکھنا برا سننا وہ چیزیں نہیں چھوڑتے, جو چوری نہیں چھوڑتے, خون کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, جو خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتے. دوسری موت ان لوگوں کے لیے ہے.
اس لیے بائبل کہتے ہیں تو اوور کم کر لے، گالی باجا ابھی ان چیزوں کے اوپر، کھڑا ہو جا، میں تجھے تنبیہ کر رہا ہوں، خدا کا روح تجھ سے بول رہا ہے، میں تجھے تنبیہ کر رہا ہوں، سٹینڈ لے لے، ابھی پہلی محبت دوبارہ سے قائم کر لے، کھڑا آ جا، اگر پہلی محبت تک تجھے ٹیسٹ نہیں کیا تو آ جا، توبہ کر۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ توبہ کر، کہتا ہے بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ بولو گے ہاللیلویہ؟ کہتا ہے توبہ کر، اور میں نے تجھے کھڑا کیا، میں نے تجھے ایک بلیسڈ بزنس دیا، اور تو نے بزنس کو لے لیا اور ان کاموں میں چلا گیا، میں نے تجھے ایک بلیسڈ نوکری دی، تو دوبارہ سے اب تو جاب پہ جاتا ہے، اور اپنی جاب کے لیے تو دوبارہ سے اوور ٹائم کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے ہمیں بچے پالنے ہیں، تو نے کیا، میں نے تجھے بلیسڈ نوکری دی ہے، اور میں نے تجھے بلیسڈ جاب بزنس دیا ہے، کہتا ہے میں تیرے چراغ کو ہٹا دوں گا، کہتا ہے وہ چیزیں جو تجھے میں نے دی ہے میں ہٹا دوں گا اور لے لوں گا ان چیزوں کو واپس، اور میں کھینچ لوں گا دوبارہ سے، میں نے تجھے جو گھر دیا، بلیس کر دیا، اور تو میرے حضور میں نہیں آتا، تو میرے پاس نہیں آتا، میں ان کو چھین لوں گا، میں لے لوں گا ان کو۔ ٹریک وہ بات کر رہا ہے آپ سے مجھ سے ٹریک وہ بات کر رہا ہے، کہتا میں نے تجھے ایک خادمہ بنایا، میں نے تجھے کھڑا کیا ورشپ کے لیے، اور تو گر گئی، دوبارہ سے انہی چیزوں میں تو گر گئی، کہتا ہے میں تیرے چراغ کو ہٹا دوں گا، میں تجھے اس جگہ سے جس جگہ پہ میں نے تجھے کھڑا کیا ہٹا دوں گا اس جگہ سے، اگر تیرے گھر کو میں نے بلیس کیا، بیسٹ فائنانس تجھے دیا، کہتا ہے میں لے لوں گا اس چراغ کو ہٹا دوں گا۔ بائبل کو پڑھو، کیا کہہ رہا ہے بائبل؟ کیا کہہ رہی ہے بائبل؟ کہہ رہی ہے اگر تو توبہ نہ کرے گا، کہتا ہے اگر تو واپس نہ مڑا، وہ برا دیکھنا، برا سننا ان چیزوں سے، وہ رشوت لینا، جاب کے اوپر رشوت لینا، کہتا ان چیزوں سے نہ مڑا، وہ بلیسڈ نوکری میں نے تجھے دی، لیکن تو اس جگہ پہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس جگہ پہ جا کے رشوت لے رہا ہے لوگوں سے، میں نے وہ نوکری تجھے دی، اس جگہ پہ جا کے تو چوری کر رہا ہے، تو میرے نام کو بدنام کر رہا ہے، تو جو میرے نام سے جانا چاہ رہا ہے، ہم جانے تو چاہتے ہیں، ہم مسیحی ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اس جاب کے اوپر بھی ہم یسوع مسیح کو بدنام کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم کہتے ہیں او میں مسیحی ہوں، I am Christian، میں مسیحی ہوں، لیکن کیا کرے؟ ہم یسوع مسیح کو بدنام کر رہے ہیں، یسوع مسیح کا انکار کر رہے ہیں جگہوں کے اوپر۔ بولو کہ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کہتا میں تجھے ہٹا دوں گا، لے لوں گا وہ چیزیں، تم میرا انکار کر رہے نا، تم مجھے بدنام کر رہے ہو جگہ کے اوپر، تجھے میں نے کھڑا کیا خدمت کے لیے، تو میرا انکار کر رہا ہے، تو میری بےزتی کروا رہا ہے لوگوں کے سامنے، رشتے داروں کے سامنے تو میری بےزتی کروا رہا ہے، اپنے گھر میں تو میری بےزتی کروا رہا ہے، کہتا میں وہ چراغ لے لوں گا، اس جگہ سے تجھے ہٹا دوں گا اگر تجھے توبہ نہ کی۔ کہتا توبہ کر، بائبل کیا کہتی ہے؟ بولو کہ ہاللیلویہ، ان کے بعد سے بولو ہاللیلویہ۔ کہتا توبہ کر تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ کہتا اگر تُو نے توبہ نہ کی، اگر تو اپنے گناہوں سے نہ پھرا، تو کہتا ہے میں تجھے اس جگہ سے ہٹا دوں گا۔ وہ چیزیں، وہ بلیسنگ جو یہوہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں تعریف کیا کرو اس کے نام سے، آمین بولو اس کے نام سے۔ کتنے لوگ تھینکس کرتے ہیں کہ اپنے پاس گھر ہے؟ جن لوگوں کا اپنا گھر ہے ہر روز تھینکس کیا کرو، جن لوگوں کا اپنا گھر ہے نا ہر روز تھینکس کیا کرو کہ خدا نے آپ کو چھت دی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کے پاس اپنی جاب ہے، اپنی بلیس نوکری خدا نے دی ہوئی ہے، تھینکس کیا کرو اس کا، تھینکس کیا کرو ان چیزوں کا۔ اگر خدا نے آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے، اگر خدا نے آپ کو بائک دیا ہوا ہے، اگر آپ کو بیٹے بیٹیاں دی ہوئی ہیں، تھینکس کیا، کہاں پہ اس کا تھینکس؟ پہلے تو اس کے حضوری میں جاتی تھی اور ہر وقت محبت کا اظہار کرتی تھی اور کہتے تھے خداوند میں تیرا تھینکس کرتا ہوں، تو نے مجھے گھر سے بلیس کیا، خدا میں تیرا تھینکس کرتی ہوں تو نے مجھے بیسٹ جاب دی ہے، خدا میں تیرا تھینکس کرتا ہوں کہ تو نے مجھے گاڑی دی ہے، تو نے مجھے بائک دی ہے، خدا میں تیرا تھینکس کرتی ہوں کہ تو نے مجھے بیٹے بیٹیاں دی ہیں۔ کہاں پہ اس کا تھینکس؟ کہاں پہ اس کا تھینکس؟ کہتا ہے تو نے مجھ سے پہلے سے محبت چھوڑ دی، بھول گیا یسوع مسیح، خدا باپ کو ہم بھول گئے ہیں،
यीशु को हम भूल गए हैं। वो ब्लेसिंग जब नहीं थी, हाँ, वो जब अपना घर नहीं था, जब हम दादर की ठोकरें खा रहे थे, कभी उस जगह पे, कभी उस जगह पे, कभी उस घर में, हाँ, ठोकरें खा रहे थे, तो उस वक्त तो बड़ा याद आता था। और खुदावंद की हज़ूरी में जाके हम दुआ करते थे, खुदावंद उन्होंने अपना घर दे दे, खुदावंद पैर रखने की जगह दे दे, खुदावंद चाहे तो उम्र लेता हो, खुदावंद साथ में छुपाने की जगह दे दे। लेकिन उन तेरा थैंक्स कितने है, हाँ, उन तू उधर ज़रूरत नहीं आ रहा, उन तेरा थैंक्स कितने है, कभी वो थैंक्स नहीं किया। बोलोगे हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी आता हूँ खुदावंद की हज़ूरी में, मैं उसका थैंक्स करता हूँ इसके नाम से, इस खूबसूरत चर्च के लिए उसका मैं थैंक्स करता हूँ इसके नाम से। तो जब खुदावंद ने मुझे इस जगह पे भेजा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी खुदावंद ने कितना बड़ा, हाँ, आप देखो क्या क्या चीजें खुदावंद ने हमें दे दी है। हालेलुया। सब चीजें, कोई रेंट पे नहीं है, कुछ चीज यहाँ पे रेंट पे नहीं है, सब खुदावंद ने हमें अपना दिया। हालेलुया। सब कुछ हमारा अपना है। हालेलुया। वो अभी और बढ़ा रहे इसके नाम से, अभी और बढ़ाएगा हमें इसके नाम से, और बढ़ाएगा इसके नाम से, वो बढ़ाता जाएगा इसके नाम से। लेकिन कैसे? थैंक्स करो, उसके हज़ूरी में जाओ, अपने लव, अपना लव दिखाओ उसे, जाओ उसके हज़ूरी में। है अगर खुदा ने आपको बेटे अय्यूब को देखो, पढ़ के देखो अय्यूब को, कितना वफादार था खुदा के साथ, कितना खुदा के साथ वो मोहब्बत करता था। कहते हैं कि वो हर रोज, वो कुर्बानी कराता था अपने बच्चों के लिए, हर रोज थैंक्स गिविंग देता था अपने बच्चों के लिए। बोलोगे हालेलुया। हर रोज अपने बच्चों के लिए थैंक्स गिविंग। खुदावंद मेरे बच्चे ने कोई गुनाह किया है ना, कोई गलती की है, उन्हें माफ कर। बोलोगे हालेलुया। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग माँ हैं, वो अपने बच्चों के लिए हैं, वो दुआ करती हैं, खुदावंद उन्हें वापस ले, खुदावंद नशे छुड़वा दे, खुदावंद उन्हें जिंदगियां चेंज कर दे। वो करेगा जो आप कहोगे, वो करेगा इसके नाम से। बाइबल कहती है जो तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। बोलोगे आमीन, आमीन। जो आप कहोगे वो बन जाएगा इसके नाम से। आमीन, क्या बोलो इसके नाम से। लेकिन बनेगा कहाँ पे? उसकी हज़ूरी में आके। मैं कहता अगर आपके पास घर नहीं, आप रेंट पे हो, उसकी हज़ूरी में जाके देख, आज की हज़ूरी में तो क्या है खुदावंद से, खुदावंद मुझे अपना घर चाहिए। मगर अगर तेरे पास बेबी नहीं है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है, उसकी हज़ूरी में आ और बैठ और खुदावंद से क्या, खुदा मेरी ये डेलीगेशन है। मैं कहता हूँ उसकी तरह, हन्ना की तरह मन्नत मान, प्रॉमिस कर खुदा से, वादा कर खुदावंद से, खुदावंद अगर तुम मुझे बेटा दे तो मैं ये करूंगी, अगर तुम मुझे औलाद दे तो मैं ये करूंगी, हाँ, अगर तुम मुझे घर दे तो मैं ये नजराना लेके आऊंगी। मैं अपनी हुजूर मनते तो मान के देखो, प्रॉमिस करके देखो। मैं कहता जब आप प्रॉमिस करोगे तो खुदावंद के आगे रखोगे, वो पूरा करेगा इसके नाम से। और वो वादों का सच्चा खुदा है इसके नाम से। जब आप, मैं कहता पहले ऐसा करके देखना, अगर कुछ चाहिए ना तो पहले गिफ्ट लेके आओ, थैंक्स गिविंग उसको दो, पहले उसे दो, स्पेशल सीट उसे दो, स्पेशल लेके आओ उसके लिए, कुछ बड़ा करके देखो उसके लिए, वो आपको हिला देगा इसके नाम से, आपकी नस्लों को बदल देगा इसके नाम से, आपके घरानों को बदल देगा इसके नाम से, आपकी जनरेशन को बदल देगा इसके नाम से। और उसके पावर है इसके नाम से, उसके पास पावर है वो आपको चेंज करने की इसके नाम से, आपके घरानों को चेंज करने की पावर है इसके नाम से। बोलोगे हालेलुया। लेकिन क्या करना है? थैंक्स करो, जाओ उसकी हज़ूरी में करके देखो, वो आपको सेव नहीं रहने देगा इसके नाम से, वो सेव नहीं रहने देगा इसके नाम से। सब बोलोगे हालेलुया, तो बोलो हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है तूने मुझसे पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। काका मुझे मेरी हज़ूरी से आना जाना तो छੱਡ ਦਿੱਤਾ है। जब तूने थैंक्स देना उसे बंद किया, जब तू उसकी हज़ूरी में आना बंद हो गया और आसमान भी तेरे लिए बंद हो गया। कहता मैं उन लोगों के लिए जो मुझसे दूर है, मैं उन लोगों के लिए जो बदी में है, मैं उन लोगों के लिए जो ज़नाकारियों में है, जो गुनाह के अंदर है, मैं उन लोगों के लिए आसमान को पीतल बना दूंगा। आसमान को सोचो, खुदा कह रहा है, पढ़ के देखो बाइबल को। बाइबल कहती है मैं उन लोगों के लिए जो मुझसे दूर है, मैं आसमान को पीतल बना दूंगा उन लोगों के लिए। कोई बरकत नहीं, कोई सुनवाई नहीं,
پھر کہنا خداوند تو مجھے سنتا نہیں، میرے بیٹے میری بیٹیاں نافرمان نے، غریبی ہاڈے کار دے وچ، نشے ہاڈے کار دے وچ، کیا وجہ ہے؟ اس نے دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے لیے آسمان پیتل بن گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے لیے آسمان بند ہے. کیوں بند ہے؟ وہ آپ کی وجہ سے بند ہے. کیوں؟ اس نے کہا تو نے مجھے تھینکس دینا بند کر دیا، تو میری حضوری میں آنا بند ہو گیا، تو میرے گھر میں آنا تو نے چھوڑ دیا، جیسے تو نے میرے گھر میں آنا چھوڑ دیا، تو میری حضوری میں بیٹھنا چھوڑ دیا، تو میں نے برکتیں دینی چھوڑ دی. کہتا میں نے تجھے برکتیں دینی چھوڑ دی. وہ جو پروٹیکشن تھی، وہ جو حفاظت وہ آپ کی کرتا تھا، کہتا چھوڑ دی. وہ جو اس کا وعدہ تھا زبور 91 میں کہ میں تیری بابت اپنے بیٹوں کو حکم دوں گا، کہتے صبر حمد یہ بات کرے، کہتا تو نے میری حضوری میں آنا بند کر دیا، میں نے وہ انجلز واپس بلا لیے، چھوڑ دی. کیوں؟ تو نے محبت چھوڑ دی. میں نے اپنے جو کلام تھا اس کو پیچھے، کلام کو پورا کیا اس نے، تو میری حضوری میں بیٹھنا بند ہو گیا، کلام بند تو نے کر دیا، میری پروٹیکشن تجھ سے ہٹ گئی، میرا ہاتھ تجھ سے پیچھے ہو گیا، میری بلیسنگ تجھ سے پیچھے ہو گئی، وہ مسئلہ جو تیری لائف میں تھی وہ پیچھے ہو گیا، وہ بلیسنگ جو تیرے گھر کے اندر تھی، تیری زندگی میں تھی، وہ پیچھے ہو گئی. کیوں؟ کہ تو نے میری حضوری میں آنا بند کر دیا. اس لیے وہ کہتا ہے تو نے مجھ سے پہلی سی محبت چھوڑ دی. بولو گے ہاللیلویا، بولو ہاللیلویا. اوورکم کر، غالب آ ان چیزوں کے پر. بائبل کہتی ہے غالب آ، کیا کر؟ غالب آ، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. آج خداوند آپ کو کہہ رہا ہے اپنے کانوں کو کھول لو. وہ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، آج ڈائریکٹ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے. مگر توبہ کرو ان چیزوں سے. مجھے پتا ہے خداوند کا روح آپ کے ہردوں کے ساتھ بول رہا ہے، آپ کے دل کے ساتھ وہ بول رہا ہے. اگر آپ نے توبہ نہ کی تو میں کہتا ہوں وہ آپ کا چراغ ہٹا دے گا، وہ بلیسنگ چھین لے گا، وہ برکتیں چھین لے گا. اگر چاہتے ہو کہ اس میں بلیس ہونا تو میں کہتا ہوں اس کے کلام کے اوپر عمل کرو. بولو گے ہاللیلویا، اونچا بولو ہاللیلویا. خدا آپ سب کو اس کلام کے اوپر بہت برکت دے. آپ بلیس ہو اس کے نام سے، ہم سب کھڑے ہوں گے اس کے نام سے، سب بولوں گے آمین.